یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد، اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا فضل اور احسان ہے، اس کی یہ عنایت ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا کیا، اور یہ بابرکت مہینہ، رفعتوں اور برکتوں سے بھرپور مہینہ، اللہ کی مغفرتوں سے بھرپور مہینہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ اس کا آخری عشرہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عشرے کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا ہے، آپ نے فرمایا اولہ رحمتن، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمتوں سے بھرپور ہے، اوسطہ مغفرتن، اس کا درمیانی عشرہ مغفرتوں والا ہے، وآخرہ عتق رقبتہ من النار، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے۔ ویسے تو سارا مہینہ ہی صحیح احادیث کے روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو سارا مہینہ، ہر روز، ہر رات اس مہینے کی اللہ کے حکم سے رحمتوں اور مغفرتوں والی ہے۔ نبی علیہ السلام کا صحیح حدیث میں یہ فرمان بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات اس مہینے میں اپنے نیک بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو اس مہینے کے عطا کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ میں اور آپ اللہ کی رحمتیں سمیٹ لیں، اللہ کی مغفرتیں اپنے دامنوں میں سمیٹ لیں، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیں، اور ایسے کام کر لیں کہ جس سے ہم اللہ کی جنت کے مستحق ہو جائیں۔ یہ مہینہ اللہ کی عطا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی زندگیوں پر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام اس مہینے میں بڑی محنت کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ان آخری راتوں میں خاص طور سے لیلۃ القدر کی تلاش کی جستجو میں آپ اپنے آپ کو اس طرح تیار کرتے تھے کہ شد میزرہ، احیا لیلہ، ایقظ اہلہ، اپنی کمر کس لیتے تھے، راتوں کو جاگ کر رب کی عبادت کرتے تھے، قرآن سے تعلق مضبوط کرتے تھے، ایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، بیدار کرتے تھے کہ تم بھی رب کو راضی کرنے والے کام کر لو، جنت کے حصول کے کام کر لو، اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لو۔ قرآن کریم کی میں نے ابتدا میں ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑ لگا دو، اپنی تمام تر صلاحیتیں، تمام تر کوششیں اس جنت کے حصول میں لگا دو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کبھی اللہ کے پیغمبر سے سوال کرتے تھے کہ آپ کوئی عمل بتا دیں جس سے ہمیں جنت نصیب ہو۔ کبھی ایسا ہوتا کہ نبی علیہ السلام خود وہ عمل بتا دیتے تھے کہ جس سے جنت کا حصول یقینی ہو سکتا ہے، اور کبھی تو ایسا ہوتا کہ اس جنت کے حصول کے لیے وقت دینا پڑتا، مال و دولت صرف کرنا پڑتا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام کی یہ مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ حصول جنت کے شوق میں انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے۔
سیدنا عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب صحابہ کی صفوں کو درست فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ اور صفوں کو درست کر لو، تو آپ نے فرمایا تھا قوموا الی الجنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہ جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اس لفظ پر غور کریں، اور یہ لفظ اللہ نے قرآن کریم میں بھی بیان کیا ہے، عرضها السماوات والارض۔ عرض کہتے ہیں چوڑائی کو، اور طول کہتے ہیں لمبائی کو۔ اللہ نے طول کا لفظ نہیں کہا بلکہ عرض کا لفظ کہا ہے، عرض چوڑائی۔ اور وہ چوڑائی کتنی ہے؟ السماوات، سماؤن کہتے ہیں ایک آسمان کو، یہ واحد ہے، اور سماوات جمع ہے، اس میں 7 آسمان آ جاتے ہیں۔ فرمایا اس کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمین کی برابر ہے۔ اگر اس کا اندازہ کرنا ہو کہ زمین و آسمان کی مسافت کتنی ہے، تو ایک حدیث سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے، اگرچہ اس میں کچھ کلام ہے لیکن اس سے ایک اندازہ ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین سے پہلے آسمان تک کی مسافت 500 سال کے برابر ہے، اور پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کے برابر ہے، اور پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال کے برابر ہے، اور پھر یہ فاصلہ اور یہ موٹائی اندازہ کرتے جاؤ 7 آسمانوں تک ہے۔ فرمایا 7 آسمانوں کی چوڑائی اور 7 آسمانوں کا خلا، زمین و آسمان کا خلا، اس کی مسافت اتنی ہے کہ زمین و آسمان کی مسافت کو جب آپ ملا دیں گے تو یہ جنت کی چوڑائی بنے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپڑوں کی فیکٹری ہے، وہاں پر تھان میں کپڑے لپیٹے جا رہے ہوتے ہیں، تھان بن رہے ہوتے ہیں کپڑوں کے، تو اس میں کپڑوں کی لمبائی ہزاروں میٹر ہوتی ہے، لیکن اس کا جو عرض ہوتا ہے، چوڑائی ہوتی ہے، وہ صرف 2.5 میٹر ہوتی ہے، چوڑائی ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ اللہ نے جنت کی چوڑائی بتا دی کہ آسمان و زمین کی مسافت کے برابر ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور تقوی کے حصول کے لیے اللہ نے ہمیں روزے جیسی عبادت عطا کی ہے، نماز جیسی عبادت عطا کی ہے، غرض کے اور بہت سے اعمال ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو سیدنا عمیر بن حمام کے بارے میں بتا رہا تھا کہ عمیر بن حمام، انہوں نے جب نبی علیہ السلام کا یہ جملہ سنا کہ آپ فرما رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جنت کا شوق تو تھا، جستجو تھی، اس جنت کے حصول کے لیے ہی بدر کے میدان میں آئے تھے۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ سیدنا عمیر نے جب یہ کلمات سنے تو کہنے لگے بخن بخن، یہ ایسا لفظ، ایسا جملہ ہے کہ یا تو کسی کا مذاق بنانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے، یا پھر کوئی بات ایسی ہو کہ جس نے آپ کو حیرت میں ڈال دیا ہو، اس بات کو بیان کرنے کے لیے بخن کا لفظ آتا ہے۔ اوہو کتنی زبردست بات ہے۔ انہیں تعجب ہوا کہ اتنی بڑی جنت کہ جس کا عرض اتنا بڑا ہے تو لمبائی کتنی ہوگی۔ کہنے لگے اوہو بڑے کمال کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمیر، آپ نے یہ کلمات کیوں کہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے اس لیے کہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اس جنت کا طالب بنا دے، مجھ سے بھی ایسے کام کرا لے کہ میں اس جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انت منہم، اے عمیر آپ ان لوگوں میں سے ہی ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے جنت میں داخل کرنا ہے۔ بس یہ سننا تھا، اور عمیر
وہ جو کھجوریں کھا رہے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ کھجوریں تناول کر رہے تھے، انہوں نے اپنی جھولی میں سے وہ کھجوریں پھینک دیں، کہیں ایسا نہ ہو زندگی اور طویل ہو جائے، میں نے تو جنت میں جانا ہے، اور کفار کے مقابلے کے لیے تیار ہوئے، ان کے جھتے میں گھس گئے، اور حتیٰ کہ اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے۔ یہ صحابہ کی جستجو تھی جنت میں داخلے کی۔ صحابہ جنت کے مشتاق تھے اور کوشش کرتے تھے کہ کہیں کوئی عمل نبی علیہ السلام ہمیں بتا دیں کہ جس سے ہمیں جنت کا داخلہ مل جائے۔ عموماً لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ جنت میں جانا بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے ایسے عمل ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان کو اپنانے والا جنت میں چلا جائے گا۔ ایک طویل حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں، کہ جس میں اللہ نے ان 70,000 خوش نصیب لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جب یہ بات سنی کہ اس امت میں 70,000 اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے، نبی علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سیدنا عکاشہ بن محصن نے اس موقع پر جب آپ نے وہ اعمال بتا دیے کہ یہ عمل کرنے والا جنت میں داخل ہوگا، اور وہ عمل انتہائی آسان تھے، آپ نے فرمایا تھا یہ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے، ان کے عمل یہ ہوں گے کہ یہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، کسی کو منحوس نہیں سمجھتے ہوں گے، لا یتطیرون ولا یسترقون، شرکیہ دم جھاڑا نہیں کراتے ہوں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اور ان کا عمل یہ ہوگا کہ وہ رب پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ عمل کوئی مشکل کام ہے؟ سنت کے مطابق دم وغیرہ کرانا یہ جائز ہے اور ثابت ہے، لیکن وہ دم جس میں شرکیہ کلمات ہوں ان سے بچنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نیک شگون لیا جا سکتا ہے لیکن بدشگونی منع ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بدشگونی سے بچا لے تو اللہ انہیں 70,000 نیک لوگوں میں داخل کر دے گا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان والا جذبہ ہے، ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، تو یقیناً ہمیں اللہ کی جنت نصیب ہوگی۔ سیدنا عکاشہ بن محصن نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے پیغمبر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں مجھے بھی شامل فرما دے۔ صحابہ میں شوق تھا، جستجو تھی، نبی علیہ السلام سے دعا کرا دی۔ ایسا ممکن تھا کہ آپ علیہ السلام عکاشہ کے لیے کوئی کنڈیشن لگا دیتے، عکاشہ میں دعا کر دیتا ہوں لیکن تمہیں اپنے گھر کی ساری جائیداد دین کے لیے وقف کرنی ہوگی، اپنی زندگی دین کے لیے وقف کرنی ہوگی۔ آپ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، لگا سکتے تھے، اور عکاشہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے جو بات سامنے رکھ دی، تمنا کر لی، انہیں معلوم تھا کہ اس بات کا امکان ہے کہ کوئی کنڈیشن رکھی جا سکتی ہے، لیکن کہنے لگے جنت کا شوق اتنا ہے، اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عکاشہ، میں نے دعا کی ہے، انشاءاللہ آپ انہی لوگوں میں ہوں گے کہ جنہیں اللہ نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجنا ہے۔ صحابہ کا شوق دیکھیں۔ کئی ایک مثالیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ تشریف لائے اور کہنے لگے کوئی عمل ایسا بتا دیں کہ جس سے جنت کا داخلہ مل جائے، ہمیں جنت میں جانا ہے بس۔
ایک دیہاتی صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، صحیح بخاری شریف میں یہ روایت بھی موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے پیغمبر یہ بتائیے ایسا عمل بتا دیں کہ جنہیں اپنا کر جنت کا داخلہ یقینی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ، پہلا عمل یہ بتاتا ہوں تجھے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کو اس کا شریک نہیں کرنا۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور جو فرض نمازیں اللہ نے مقرر کی ہیں وہ فرض نمازوں کی ادائیگی کرنا۔ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہنا ہر سال۔ وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کا مہینہ جب اللہ تمہیں عطا کر دے تو اس میں فرض روزے رکھ لینا، اور اللہ نے استطاعت دی ہو تو حج بھی کر لینا۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اس مہینے میں نمازوں کی پابندی کریں، روزے مکمل طور پر رکھیں، روزے نہ چھوڑیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نیک اعمال بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث کے مطابق جو شخص اس مہینے میں کوئی نفل عمل کرتا ہے کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، تو اللہ اسے فرض کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے۔ ومن ادا فریضۃ، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کر لیتا ہے کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، تو اللہ رب العالمین اسے 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ تو اس مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ فرمایا لا ازید علی ھذا ولا انقص، صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ نے جو باتیں بتائی ہیں میں ان پر عمل کروں گا، میں ان میں کمی کوتاہی نہیں کروں گا، فرض نمازوں کی پابندی کروں گا، روزے رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، رب نے استطاعت دی حج کروں گا، اور ہمیشہ توحید پر مستقیم رہوں گا، کاربند رہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو اور زندہ جنتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو وہ اس صحابی کو دیکھ لے، یہ مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے کہ میں ان اعمال کو اپناؤں گا، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لے۔ کتنی یقینی بات ہے، روزہ رکھنے پر جنت، زکوٰۃ دینے پر جنت، توحید پر عمل کرنے پر جنت، اور کتنی مثالیں میں دوں، مثالیں احادیث میں بھری ہوئی ہیں۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی واحدا، تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے ایک بات کی گارنٹی دے دے، بس ایک بات کی، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا۔ آپ کوئی سودا لینے کے لیے جائیں، کوئی مشین لینے کے لیے جائیں اور دکاندار سے پوچھیں کہ بھائی اس کی گارنٹی کیا ہے، وہ کہے گا انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پل بھر کی خبر نہیں ہے، تو اس کی کیا گارنٹی دوں؟ نبی علیہ السلام اسے گارنٹی دے رہے ہیں۔ سیدنا ثوبان فرماتے ہیں میں فوراً کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ کیا گارنٹی لینا چاہتے ہیں؟ اور صحابہ کا ایمان دیکھیں کتنا یقینی اور کتنا پختہ تھا، نبی سے کتنی محبت تھی، جنت کے حصول کے کتنے مشتاق تھے۔ نبی علیہ السلام نے ابھی وہ عمل نہیں بتایا۔ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ پہلے اپنا بیک اپ مضبوط کر لیتے ہیں، پہلے معلوم کر لیتے ہیں کہ ہمیں عمل کیا کرنا پڑے گا، اگر آسان ہے تو پھر ہم گارنٹی دے دیتے ہیں، اور اگر مشکل ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، بھائی یہ کام ہم سے نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ابھی وہ کام نہیں بتایا، بس فرمایا ایک چیز کی گارنٹی چاہیے، میں جنت کی گارنٹی دوں گا۔ سیدنا ثوبان نے فرمایا میں وہ گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر یہ گارنٹی دے دو لا تسأل الناس شیئا، کبھی کسی انسان سے کچھ مانگنا نہیں۔
لوگوں کو ضرورت نہیں بھی ہوتی پھر بھی لوگ دست سوال پھیلا لیتے ہیں، لوگ غیر اللہ سے مانگنے چلے جاتے ہیں، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی مال و دولت مانگ رہا ہے، کوئی عزت و شہرت کے لیے کہیں پر دھاگے باندھ رہا ہے، کسی سے مانگ رہا ہے، مناجات رکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ دے دو گارنٹی، لا تسأل الناس شیئا، کبھی کسی سے کچھ مانگو گے نہیں، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ثوبان نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ سے کوئی چیز زمین پر گر گئی تھی، شاگرد موجود تھے، نوکر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سواری کو بٹھایا، اس سواری پہ سے اتر کر انہوں نے وہ اپنی گری ہوئی چیز اٹھائی، کسی سے مانگی نہیں۔ کیا میں اور آپ بھی اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کیا میں اور آپ ان اعمال کو نہیں اپنا سکتے کہ اتنے آسان اعمال کہ جن پر اللہ جنت دے دے؟ نبی علیہ السلام کے ایک اور صحابی، آپ علیہ السلام کے ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، ان کا نام ہے ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے ہی خدمت گزار تھے نبی علیہ السلام کے، اور ہمہ وقت پیش رہتے تھے کہ کسی طرح آپ علیہ السلام کی خدمت کر لوں، حتیٰ کہ فرماتے ہیں فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، میں نبی علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی لے آتا تھا، آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو وہاں پر جو ساز و سامان چاہیے ہوتا تھا وہ لے جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر فرمایا، سل یا ربیعہ، اے ربیعہ اسلمی، مانگو کیا مانگتے ہو، تمہاری بڑی خدمات ہیں، آج مانگو کیا مانگتے ہو۔ اور صحابہ کا شوق دیکھیں، مال و دولت، دنیاوی مال و متاع نہیں مانگا، سونا چاندی نہیں مانگا، فلاں پلاٹ دے دیں وہ نہیں مانگی، فلاں جگہ کا عہدہ دے دیں وہ بھی نہیں مانگا، کہنے لگے بس ایک چیز مانگتا ہوں، اور انہیں معلوم تھا کہ ایک چیز مانگوں گا نتیجے میں دو چیزیں ملیں گی، کہنے لگے اسألوک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ ایک چیز پڑوس مانگا، انہیں معلوم تھا کہ نبی کا پڑوس بھی ملے گا اور جنت آٹومیٹک مل جائے گی۔ فرمایا جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر کثرت سجود کیا کرو، کیا مطلب؟ نوافل کا اہتمام کیا کرو، اللہ تمہیں جنت بھی دے گا اور جنت میں میرا پڑوس بھی دے دے گا۔ کتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں کہ جن کے ذریعے جنت کا داخلہ مل جائے، اور ہم میں سے کچھ لوگوں نے تو اس جنت کو ہی اتنا چھوٹا کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، یہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، فتوے لگا دیتے ہیں، جبکہ اللہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر جنت کا داخلہ یقینی بنا رہا ہے۔ میں اور آپ بھی ان اعمال کو اپنا کر جنت کا داخلہ یقینی بنا سکتے ہیں۔ کتنے ہی اعمال ایسے ہیں روز مرہ ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا اجر و ثواب جنت ہے۔ میں اور آپ اگر غور کریں اپنی زندگی پر، ہمیں اللہ نے رشتے بہت سے عطا کیے ہیں، بیٹیاں کسی کو عطا کی ہیں، کسی کو بہنیں عطا کی ہیں، ان بہنوں اور بیٹیوں والوں کو خوش ہو جانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دو بہنوں کی یا دو بیٹیوں کی پرورش کر لیتا ہے، اچھی جگہ شادی کر دیتا ہے ان کی، اور حتیٰ کہ وفات تک ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے جنت دے گا۔ اور آپ نے اس طرح بیان کیا اسے، انا وہو فی الجنت کہاتین، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں بالکل برابر برابر ہیں۔ بیٹیوں کی پرورش پر جنت مل رہی ہے، اور بہت سے اعمال ہیں، جھوٹ نہ بولنے پر نبی علیہ السلام نے جنت کی گارنٹی دی ہے،
حق پر ہوتے ہوئے حق چھوڑ دینے پر جنت کی گارنٹی دی ہے، حسن اخلاق اپنانے پر اللہ کے پیغمبر نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، حتیٰ کہ آج میں ایک ایسا عمل بھی بتا دیتا ہوں، سلسلہ احادیث الصحیحہ کی روایت ہے، اور یہ بس آخری روایت بیان کر رہا ہوں۔ سیدنا منیذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، افریقی صحابی تھے نبی علیہ السلام کے۔ یہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھ لیتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، بس اتنا سا جملہ پڑھنا ہے، یہ کلمہ پڑھ لینا ہے، فرمایا فانا زعیم، میں گارنٹی دیتا ہوں اسے، لآخذن بیدہ، میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا، حتی ادخلہ الجنہ، یہاں تک کہ اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ اگر آپ نے ان باتوں پر غور کر لیا، ان باتوں کو سمجھ لیا اور ان پر عمل کر لیا، تو میں اور آپ بھی یقیناً اس جنت کے مستحق بنیں گے کہ جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے ایسے کام کرا لے کہ جس سے اللہ کی جہنم سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں اور اللہ کی جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔